بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 133 اور 134 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی تھی جس طرح نیکوکاروں کے درجے ہیں، کسی کے لیے اعلیٰ درجے کی جنت اور پھر کچھ کے لیے اس سے کم درجے کی جنت، اسی طرح گناہ گاروں کے لیے بھی درجے ہیں، لیکن اس میں ایک خصوصی فرق ہے کہ جنت کے کم سے کم درجے والا شخص بھی مطمئن اور خوش ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے سب سے اعلیٰ جنت ملی ہے، مگر دوزخ کے کم سے کم یعنی ہلکے سے ہلکے عذاب والے درجے والا یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ بے پرواہ ہے، غنی ہے، ہماری نیکی یا برائی سے ہم اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی اچھا یا برا کریں گے۔ تو یہاں فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور آپ کا رب اور تیرا رب بڑا بے نیاز ہے، ذو الرحمہ اور رحمت والا بھی ہے، اِن یشاء یذہبکم، اور اگر وہ چاہے یذہبکم، وہ لے جائے تم کو، وَیستخلف، اور تمہارے خلیفہ یہاں جانشین خلیفہ یعنی اور لوگ من بعدکم، تمہارے بعد لے آئے، ما یشاء، جس کو وہ چاہے، کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، جیسا کہ اس نے اٹھایا تمہیں نسل سے دوسری قوم کو، یعنی ایک نسل پھر دوسری نسل۔ انما، بے شک جس کو توعدون، جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، لآتٍ، وہ آنے والا ہے البتہ جلدی، وما انتم بموجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آیت میں دو اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، ایک غنی اور دوسرا رحیم۔ ان دونوں میں انسان کی بھلائی نکلتی ہے۔ اگر ہم ان کا کراس میچ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ غنی یعنی بے پرواہ ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم ہے، اور وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ دوسری طرح دیکھیں تو یہ ہے کہ اللہ رحیم تو ہے لیکن تمہارے اعمال کی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس میں بھی پھر دو پہلو نکلتے ہیں کہ تم اچھے برے اعمال صرف اپنے لیے کرتے ہو، اس کا اس میں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے، وہ صرف تمہیں ہوگا۔ اللہ کو غنی، اور دوسرا پہلو یہ کہ یعنی اللہ کو اس کا نقصان نہیں ہوگا، تو اس میں جو دوسرا پہلو ہے کہ چونکہ وہ رحیم ہے تو تمہارے اچھے یا برے اعمال ہونے کے باوجود وہ تم پر معاملے میں کمال رحمت رکھتا ہے، کہ جو فرشتے تمہارے گناہ لے کر جاتے ہیں صبح انہی کے ہاتھ تمہارے لیے تمہارا رزق اور زندگی کے سامان بھیج دیتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہاں متنبہ کر دیا گیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانو گے تو اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تمہاری نسل تک کو نیست و نابود کر دے اور نئی مخلوق پیدا کر دے، اس کے کن سے یہ سب کچھ ہو جائے گا۔
سورۃ فاطر آیت نمبر 15 تو 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم فقیر ہو سب اللہ کی طرف، تم سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بڑا غنی ہے، ہمسرا والا ہے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، وہ اگر چاہے کہ تمہاری جگہ بدل کر کسی اور کو لے آئے، کوئی اور مخلوق کو لے آئے، وما انت علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے کچھ بھاری نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے کیا۔ اور اس کے ساتھ 134 آیت اس میں پھر اللہ تعالیٰ متنبع کر رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی بھول بھلائیوں میں نہ رہنا، قیامت ضرور آ کر رہے گی، تم اللہ کو روک نہیں سکتے۔ اور اس آیت کی تشریح کے لیے سورہ رحمان آیت نمبر جو 33 ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اس کی تشریح کرتی ہے کہ اے انسان، اگر تو اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع اور فرمان برداری میں نہیں آ سکتا، یا تجھے تیرا من اور دل جو ہے اس کی طرف نہیں آتا، تو اللہ فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اللہ فرما رہے ہیں اگر تیری اتنی طاقت ہے نا تو پھر اس زمین و آسمان کو چھوڑ کر اس سے نکل گا، اس سے کناروں سے نکل جا، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتا تو اللہ کے حکم کے بغیر، یعنی تو اتنا بے بس ہے، اللہ کے ہر وقت کنٹرول میں ہے۔ جو لوگ قیامت کے دن سے بے خبر ہیں، یا وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، بس ختم، یہی دنیا ہے، اسی میں جو چاہے موج مستی کر لو، تو یہ جو آیت ہے اس کی وہ تشریح کرتی ہے۔ اور آگے پھر حدیث میں اسی آیت کو جو 133 حدیث میں اس کی جو اس طرح تشریح کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی قیامت سے مراد روز حساب کتاب ہے، اعمال کا، کردار کا، جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا اس کا اللہ تعالیٰ بھی خبردار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی خبردار کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے افکار، کردار، اعمال کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے تابع کر دینا چاہیے، اور اس میں دنیا کی بھی فلاح ہے۔ جب ہم اللہ سے جڑ جائیں گے، اللہ کے نبی سے جڑ جائیں گے، آپ کے سیرت اپنانے کی کوشش کریں گے، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد و نصرت فرمائیں گے، آخرت میں تو اس کا صلہ ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دین و دنیا، اپنے فرمان اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں ہماری بھلائی اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔